السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا زمین کی رجسٹری کے بارے میں کہ آپ نے ایک زمین خریدنی ہے، آپ نے ایک گھر خریدنا ہے، مکان خریدنا ہے، آپ نے کوئی کمرشل شاپ خریدنی ہے، آپ نے پلازا خریدنا ہے، واٹس ایور آپ نے جب وہ خریدنا ہے تو آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے۔ رجسٹری کا پروسیس کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، آپ نے اس زمین کی، اس گھر کی، اس مکان کی رجسٹری کیسے کروانی ہے۔ دیکھیں میں اس وقت بیٹھا ہوں لاہور میں، پنجاب میں، تو میں یہاں کا رجسٹری کا پروسیس آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب KPK میں، پشاور میں اس زمین کی رجسٹری کیسے ہوگی، وہاں کی زمین کی 10% کا 5 to 10% ڈفرینس ہوگا، باقی 90% پروسیس سیم ہوگا جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس پروسیس کے ذریعے رجسٹری کروانی ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک پروسیس بتانے جا رہا ہوں۔ پروسیس آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن آپ خود سے یہ کام کریں نا۔ آپ کوشش کریں کسی بھی کنسلٹنٹ کو، کسی وکیل کو ہائر کر لیں، اس کے تھرو رجسٹری کروا لیں، تو بہت ساری قانونی پیچیدگیوں، قانونی مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ اب رجسٹری کروانی ہے، آپ نے زمین خریدنی ہے، ایک بیچنے والا شخص ہے، ایک خریدنے والا ہے۔ اب خریدنے والا شخص زمین کی رجسٹری کا پروسیس سٹارٹ کیسے کرے گا؟ زمین اس نے دیکھ لی، مکان دیکھ لیا کہ بھائی یہ گھر مجھے پسند ہے، بیچنے والا سامنے کھڑا ہے۔ اب جو خریدنے والا ہے وہ اس بیچنے والے کو کہے گا کہ بھائی مجھے اس زمین کا، اس مکان کا، اس دکان کی، اس کمرشل شاپ کی، اس پلازے کی مجھے فرد بیع لے کے دو۔ یہ لفظ غور سے سننا ہے، فرد بیع چاہیے مجھے۔ اب لاہور میں اگر خریدتے ہیں فرد بیع لے لیں، ساتھ اسے کہیں اگر وہ LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حدود میں آ رہی ہے تو اسے کہیں بھائی مجھے LDA کی طرف سے NOC بھی لے کے دو۔ خیر وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ آپ نے سمپل کہنا ہے کہ بھائی مجھے اس زمین کی فرد بیع لے کے دو۔ فرد بیع کے بغیر زمین کی رجسٹری کا پروسیس آپ نے بالکل نہیں شروع کرنا۔ اگر وہ مالک مکان، وہ دکان کا مالک، وہ پلازے کا مالک، وہ زمین کا مالک، وہ گھر کا مالک آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ اس کا کھیوٹ نمبر ہے، یہ خسرہ نمبر ہے، یہ خطونی نمبر ہے، یہ کتا نمبر ہے، فلاں اس کا ایریا ہے، مشرق یہ ہے، مغرب یہ، شمال یہ، جنوب یہ، تو آپ کبھی بھی اس طرح رجسٹری نہیں کروائیں گے۔ آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ آپ نے فرد بیع لینی ہے، فرد بیع لیے بغیر آپ نے رجسٹری کا پروسیس سٹارٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اب یہ لفظ غور سے سننا ہے، میں کہہ رہا ہوں فرد بیع لینا ہے۔ فرد بیع اس مالک مکان کو ایشو اس وقت ہوگا جب اس کی زمین، گھر، مکان مکمل طور پہ آزاد ہوگا۔ اگر اس نے کسی جگہ پہ رہن رکھوا کے وہ مکان، گھر، زمین قرضہ لیا ہوا ہے تو فرد بیع ایشو نہیں ہوگا۔ اگر کسی زرعی بینک سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ مکان، گھر، زمین رہن رکھوا کے، تو بھی اس کو فرد بیع ایشو نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کسی کمرشل بینک سے، کسی کارپوریٹ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، اپنا وہ مکان گروی رکھوا کے اس بینک کو، تو بھی اس کو فرد بیع ایشو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بینک کسی شخص کو قرضہ دیتا ہے اس کے مکان، گھر، پلاٹ، دکان، شاپ، پلازا کے عوض، تو بینک قرضہ دے کے وہ قرضے کے ڈاکومنٹس لے کے تحصیلدار کے آفس جاتا ہے، آپ کے کمپیوٹر جو آفس ہے وہاں پہ جاتا ہے، وہ وہاں پہ لکھوا دیتا ہے کہ اس بندے نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے اس شخص کو فرد بیع ایشو نہیں کرنی جب تک یہ قرضے کے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہو جاتے۔ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے یار یہ مکان ہے، یہ کھیوٹ نمبر، خسرہ نمبر، خطونی نمبر، یہ کتا نمبر ہے، جاؤ جا کے رجسٹری کروا لو۔ آپ ٹیکس پے کر دیتے ہیں۔ اب موجودہ ریٹ کیا ہے جی؟ ایک فائلر ہے وہ 2% ٹیکس پے کرے گا، نان فائلر ہے وہ 7% ٹیکس پے کرے گا۔ آپ اس کی فیس ہے جتنی بھی، اس زمین کی جو فیس ہے، FBR ریٹ ہے، DC ریٹ ہے، یہ دونوں شامل کر کے جتنی بھی فیس بنتی ہے، فار ایگزامپل آپ 7% فی پے کرتے ہیں جو کہ بنتی ہے 2 لاکھ روپے۔ آپ وہ 2 لاکھ روپے بینک آف پنجاب میں چلان فارم فل کروا کے اس کو دے کے وہاں سے اسٹامپ پیپر لے لیتے ہیں 2 لاکھ کے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سیلر ہے، یہ بائر ہے، اور ہم نے یہ گھر خریدنا ہے، اس کے انگیزٹ ہم نے یہ فیس پے کرنی ہے۔ آپ وہ اسٹامپ پیپر لے آتے ہیں، رجسٹری ٹائپ کروا لیتے ہیں کسی بھی کنسلٹنٹ، کسی کلرک کے تھرو رجسٹری ٹائپ کروا لیتے ہیں۔ اب وہ لے کے آپ سب رجسٹرار کے آفس چلے جاتے ہیں، جی بیچنے والا بھی آپ کے ساتھ ہے، خریدنے والا، دونوں شخص ساتھ ہیں۔
دو گواہ بھی دونوں کے ساتھ ہیں. وہاں جاتے ہیں جی, وہاں تحصیلدار یا سب رجسٹرار آپ کو بتاتا ہے بھائی آپ تو یہ زمین نہیں خرید سکتے, آپ یہ زمین نہیں خرید سکتے. کیوں بھائی؟ یہ زمین تو رہن ہے, یہ زمین تو فلاں جگہ گروی ہے, اس شخص نے تو فلاں بینک زرعی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے, اس نے تو فلاں کمرشل بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے. جب تک یہ قرضہ کلیئر نہیں کرے گا آپ یہ زمین نہیں خرید سکتے. پھر آپ کی وہ جو 7% 2 لاکھ روپے کے آپ نے جو بینک آف پنجاب سے اسٹامپ پیپر خریدے تھے وہ فارغ, وہ ختم, آپ کو 2 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے. اس لیے 2 لاکھ کے نقصان سے بچنے کے لیے, یا وہ جتنی بھی اس زمین کی قانونی فیس ہے, ویلیو ہے 7% نان فائلر, اور اگر فائلر ہے تو 2% کے حساب سے, اس فیس سے بچنا چاہتے ہیں کسی مسئلے سے, تو آپ اس شخص کو کہیں بھائی مجھے فرد بے لے کے دے. جب وہ فرد بے آپ کے پاس آ جائے اٹ مینز وہ کلیئر ہے زمین, وہ کہیں کسی جگہ گروی رہن, کسی جگہ مارٹگیج رکھ کے اس کے گیس اس نے قرضہ نہیں لیا ہوا. پھر آپ کسی کنسلٹنٹ وکیل کے پاس جائیں, اسے کہیں کہ بھائی مجھے یہ زمین خریدنی ہے, اس کی رجسٹری کروانی ہے. پھر وہ اس کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, FBR, DC ریٹ, آپ کی جو پراپرٹی کی جگہ ہے, کس جگہ پہ وہ پراپرٹی موجود ہے, اس کے مطابق اس ڈاکومنٹس اس رجسٹر سے فیس دیکھے گا. FBR کی اتنی فیس ہے, DC ریٹ کے مطابق اتنی فیس بن رہی ہے, اور FBR کا ریٹ اتنا ہے. وہ کیلکولیٹ کر کے وکیل آپ کو بتائے کہ بھائی 2 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, 1 لاکھ ہے, 50,000 ہے. یہ چلان فارم فل کر دیا, جائیں آپ بینک آف پنجاب سے اسٹامپ پیپر لے آئیں. وہ پیپر لے کے آئیں گے, اسٹامپ پیپر, اس کے اوپر باقاعدہ ویلیو لکھی ہوگی, 50,000, 1 لاکھ, جتنی بھی اس زمین کی ویلیو ہے. فائلر ہیں تو بتایا 2% ہے, نان فائلر ہیں تو بتایا آپ نے 7% فی پے کرنی ہے. پھر وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر رجسٹری ٹائپ ہوگی ساری مکمل, اس پہ ہر چیز فرد بے دیکھ کے لکھی جائے گی. یہ کھیوٹ نمبر ہے, یہ خسرہ نمبر ہے, یہ قطونی نمبر ہے, یہ کتات نمبر ہے, حدود دربہ مشرق میں یہ ہے, مغرب میں یہ ہے, شمال میں یہ ہے, جنوب میں یہ ہے, اور فلاں جگہ پہ یہ مکان موجود ہے, ڈبل سٹوری, ٹرپل سٹوری, سنگل سٹوری, واٹس ایور. اب اس کی رجسٹری ہونی ہے, وہ پوری رجسٹری اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھنے کی ہے. اب بیچنے والا, خریدنے والا, اور ساتھ میں ایک یا دو گواہ لے کے آپ سب رجسٹرار کے آفس میں جائیں گے. وہاں پہ سب رجسٹرار بیٹھا ہوگا. اب آپ نے اس کی فیس کے مطابق, زمین کی ویلیو کے مطابق 1% فی آپ نے علیحدہ کر لینی ہے. اس 1% کا آدھا % آپ نے تحصیلدار کو دے دینا ہے, 1,000-2,000 روپے آپ نے نمبردار کو دینا ہے, 1,000-2,000 جو رجسٹر کے اوپر سگنیچر کر رہا ہوتا ہے اس کو دینا ہے, 1,000 روپیہ جو کیمرے سے تصویریں لے گا اس کو دینا ہے, 500 روپیہ آپ نے آپ سے جو رجسٹر پہ گونٹھے لگوائے گا اس کو دینا ہے. یہ پیسے آپ نے لازمی دینے ہیں, شرعی پیسے کہہ سکتے ہیں, یہ شرعی حق بنتا ہے ان لوگوں کا. وہ جو تحصیلدار سب رجسٹرار اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, پیسے لیے بغیر آپ کو پورا دن بٹھائے رکھیں گے, کہیں گے جی صاحب نہیں آیا, کل آئیے گا, کل جائیں گے جی صاحب آج بھی نہیں آیا. خیر یہ بات کا پروسیس ہے, جو رجسٹری کرواتے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے. پیسے لیے بغیر آپ کو بڑا ذلیل کرتے ہیں یہ لوگ, تحصیلدار سب رجسٹرار لوگ. خیر وہاں پہ یہ رجسٹری کا پروسیس, یہ بیچنے والا اور خریدنے والا تحصیلدار کے سامنے پیش ہوں گے. تحصیلدار بولے گا بیچنے والے سے, ہاں جی آپ نے بیچنی ہے, جی بیچنی ہے, پیسے لے لیے ہیں. بیچنے والا کہتا ہے جی میں نے پیسے لے لیے ہیں. خریدار سے پوچھتا ہے جی آپ نے خریدنی ہے, ہاں جی پیسے دے دیے. خریدار کہتا ہے ہاں جی میں نے پیسے دے دیے. آمنے سامنے تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے ادھر بیچنے والا ہوگا, ادھر خریدنے والا, بیان ہوں گے. تحصیلدار پھر نمبردار کی طرف دیکھ کے اشارہ کر دے گا, اس کو اشارہ کیا کرے گا, وہ اس کو نمبردار کو سمجھ آ جائے گی. وہ لے کے رجسٹر چلا جائے گا, ان کے پھر اندر بیٹھ کے انگوٹھے لے گا, تصویریں بنائے گا, سگنیچر کروائے گا. نمبردار کے پاس, وہ سب رجسٹرار کے پاس وہاں پہ 3-4 رجسٹر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے سگنیچر اور تھمب امپریشن لگتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو ایک پرچی دے دے گا, کاٹ کے چھوٹا سا پیپر, اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہوگا, بھائی یہ نمبر ہے, آپ 1 ہفتے بعد آ کے اپنی رجسٹری لے جائیں. پھر آپ نے 1 ہفتے کے بعد جا کے وہاں سے اپنی رجسٹری لے لینی ہے. ٹھیک ہے, اب رجسٹری لے لیں گے اس سے, اس کے بعد آپ نے وہ رجسٹری کا جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہو گیا, آپ کے مکان کی رجسٹری ہو گئی ہے اتھینٹک. اب یہاں پہ آپ رک جائیں. اگر انتقال کروانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس بھی آپ کو بتا دوں. آپ نے اس رجسٹری کی فوٹو کاپی کروانی ہے, ساتھ آپ نے اپنا ID کارڈ رکھنا ہے, CNIC اپنا شناختی کارڈ
رجسٹری کی فوٹو کاپی اور شناختی کارڈ کی کاپی لے کے آپ نے جانا پٹواری کے پاس، اسے کہنا بھائی یہ رجسٹری میں نے کروائی ہے، اس کی مجھے کروا دو، انتقال بنا کے دو۔ قانونی فیس ہوتی ہے انتقال کی 200-300 روپیہ، وہ آپ نے ادھر پے کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ انتقال ایک دن میں چاہتے ہیں تو تھوڑی زیادہ فیس پے کر دیں، پٹواری آپ کو 1 گھنٹے کے اندر انتقال بنا کے دے دے گا، بنتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر انتقال۔ وہ انتقال فل کر کے پٹواری لے کے جائے گا تحصیلدار کے پاس، اس سے اپروو کروائے گا، تحصیلدار اس انتقال کو منظور کرے گا، تو آپ کا انتقال والا پروسیس بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ پٹواری آپ کو انتقال کی کاپی دے دے گا، آپ کی رجسٹری اور انتقال دونوں مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آپ وہ دونوں ڈاکومنٹس لے کے اس کو پلاسٹک پیپر میں سیو کریں اور وہ دونوں ڈاکومنٹس اپنے پاس گھر میں رکھیں۔ یہ سارا پروسیس تھا رجسٹری کروانے کا، کہ آپ نے اپنے ایک مکان، گھر، پلاٹ، دکان، شاپ، پلازا کی رجسٹری کیسے کروانی ہے۔ رجسٹری یا انتقال کے حوالے سے فردر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔